السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائے مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 27 ہے۔ بنفشہ احسان مخدوم تھانے کے اندر موجود تھی۔ اس کا لباس وہی صبح والا تھا، دوپٹہ اب سلیقے سے سر پر جمع تھا اور کوٹ اس نے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ صبح سے رکشے اور بس بدل بدل کر وہ اچھی خاصی خوار ہو چکی تھی۔ سلطان صاحب، میں عالمگیر یمن کی وکیل ہوں، مجھے ان سے ملنا ہے، آپ عدالتی کاموں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، وہ بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے اس کی ملاقات کو محض یہ کہہ کر ٹالا جا رہا تھا کہ ابھی تفتیش جاری ہے، وہ کل آئے۔ تو بی بی آپ دیر سے آئی تھیں، پہلے آتی تو آپ کو اپنے موکل کے ساتھ وقت بھی ملتا اور مقدمہ لینے سے پہلے بھی آپ کے پاس بڑے دن تھے، آپ چاہتی تو آ جاتی، لیکن عورتوں کو تو ہر کام دیر سے کرنے کی عادت ہے۔ اب آپ کل ہی مل سکتی ہیں کیونکہ اس وقت تفتیش جاری ہے۔ آپ کو اندازہ ہے میں اس وقت آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ میرے موکل اور مجھے ملنے کا حق ہے، آپ درمیان میں رکاوٹ بن کر دو لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے موکل سے اس کی کہانی جان سکوں، اور آپ قانون کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں۔ میں نے اگر عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ تعاون نہیں کرتے رہے تو آپ جانتے آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ جیسی خوبصورت عورت اگر بتائے گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ اپنی نظریں اس پر جماتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا۔ بنفشہ سلگ کر رہ گئی۔ باقی سارے چارجز لگیں یا نہ لگیں، میں آپ پر ہیریسمنٹ کا چارج تو ضرور فائل کرواؤں گی۔ او بی بی، تم سے جو ہو سکتا ہے جا کر لو، اس وقت تو تم نہیں مل سکتی، کل آنا۔ صاف ظاہر تھا وہ اس وقت بنفشہ کو ٹرخا رہا ہے، وہ وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ آ جاتے ہیں کہیں سے بھی۔ کل کتنے بجے؟ صبح 7 بجے، جواب فوری طور پر آیا۔ وہ چند پل کینہ توز نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر پیر پٹختی باہر نکل آئی۔ باہر آتی ہی اس نے سہراب کو کال ملائی، اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ وہ تھانے کے باہر کھڑی ناخن چباتی ہوئے مسلسل اسے کالز ملانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ عین اسی پل اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ بنفشہ کے سارے بدن میں چونٹیاں دوڑ گئیں، وہ محتاط سی ہو گئی۔ ایسا صبح سے ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے گزر کر جا رہا ہو، کوئی اسے نگاہیں جمائے دیکھ رہا ہو۔ صرف شہر میں آگ نہیں لگانی، یمن خاندان کے وکلاء کو بھی ہراس کرو۔ شاہزید کچھ پیسے ایک موٹے بھاری بھرکم جسم والے آدمی کو دیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صاحب کس حد تک جانے؟ بیڑی لبوں میں دباتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ شاہزید کی آنکھیں گہری تاریک ہوئیں۔ حدیں ختم کر دو۔ کال اٹھائیں سہراب صاحب، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اچھل کھڑی ہوئی۔ اس کے پیروں میں 3 سے 4 پتھر آ کر گرے تھے، اب کہ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے موبائل واپس پرس میں ڈالا اور سڑک سے ہٹ کر تیز تیز قدم لیتی مرکزی شاہراہ کی طرف جانے لگی۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا، کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا، یہ احساس جیسے بڑھ گیا ہو۔ آج شہر میں تاجروں کی ہڑتالیں بھی تھیں، سڑکیں خالی تھیں، اور یہی خالی پن اس کے اندر اتر رہا تھا۔ موبائل تھر تھرایا تو اس نے پرس میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکالا۔ سہراب اسے کال کر رہا تھا۔ 2 لوگوں کو ایک منظر کے طور پر اسکرین پر لاؤ اور درمیان میں ایک سفید لکیر کھینچ کر فاصلہ قائم کر دو۔ ایک طرف سہراب لال یمن کی چھت پر ٹہل رہا تھا اور دوسری طرف وہ اب ایک رکشے میں بیٹھ رہی تھی۔ ہیلو مس بنفشہ، سب ٹھیک ہے؟ آپ عالم سے ملی؟ میں بھی تھانے سے باہر آئی ہوں اور مجھے عالم سے ملنے نہیں دیا گیا، مجھے یقین ہے انہوں نے عالم سر پر تشدد کیا ہے۔ کوئی گھونسا تھا جو سہراب کے دل پر پڑا۔ وہ پولیس کی مار سے واقف تھا، کتنوں کو اس نے خود بے دردی سے مارا تھا، وہ جیسے ہل نہیں سکا۔ بہت دیر تک اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ فی الحال انہوں نے مجھے جانے کا کہا ہے، لیکن کل صبح 7 بجے کا وقت ہے، ریمانڈ کے بھی کافی دن باقی ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں کام کیسے کر پاؤں گی؟ کسی کے دیکھنے کا وہ خوف کچھ کم ہوا۔ اس نے پلٹ کر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ واقعی اس کا وہم تھا؟ پولیس ہمیں ٹف ٹائم دے گی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک رکشہ روکا، وہ رک گیا۔ حل کیا ہے؟ دوسری طرف اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میں کل 5 بجے گھر سے نکل آؤں گی، 1.5 گھنٹہ تو یہاں پہنچنے میں لگ جائے گا۔ میں صرف اس لیے کال کری ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے پولیس ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور یہ کہ مجھے آتے ہوئے وقت لگے گا۔ اس وقت ساری ریاست ہمارے خلاف ہے، جو مرا ہے آدمی نہیں فرشتہ تھا، سہراب نے اضافہ کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بنفشہ نے تھکے تھکے انداز میں پیر اوپر نشست پر رکھ لیے، اور ابھی وہ کچھ کہہ پاتی کہ کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے بوتل میں بھرا ہوا مایا اس کے پیروں والی جگہ پر پھینکا۔
حملہ آور موٹر سائیکل سوار تھے تیزی سے آگے بڑھ گئے، مگر وہ ساکت رہ گئی۔ رکشہ رک گیا، ڈرائیور تیزی سے اتر کر نیچے آیا۔ پائیدان پگھل رہا تھا، ایسے جیسے سیسا پگھلتا ہو۔ وہ تیزاب تھا، پانی نہیں۔ بنفشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ گویا اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ کوئی بھی کسی کے بھی خلاف مقدمہ لڑ سکتا ہے، ہم ایک عورت کے خلاف نہیں جانا، مدیحہ شاہ زید سے کہہ رہی تھی۔ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کو بچا رہی ہے۔ زید تم غلط کر رہے ہو۔ درست کرنے کا دعویٰ کر کون رہا ہے؟ کوئی لچک، کوئی جھکاؤ، کم بخت کے انداز میں مفاہمت کا میم بھی نہیں تھا۔ مس بنفشہ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ آواز کیسی ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ اب کے سہراب نے کچھ زور دے کر پوچھا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آ جاتا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے پیر سمیٹ لیے، آنکھوں میں ہراس آ کر ٹھہر گیا۔ آپ ہماری وجہ سے ٹارگٹ پر ہیں، مجھے اندازہ ہے۔ چمڑے کا پائیدان جھلس کر عجیب سی ساخت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ رکشہ ڈرائیور اس سے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ تو بالکل سن تھی۔ اگر اس نے یوں ہی اتفاقاً پیر اوپر نہ کیے ہوتے تو، اگر وہ رکشے میں نہ ہوتی تو، کیا اس ملک میں انصاف کے لیے لڑنے والے ہر شخص کو یوں ہی جلایا جائے گا؟ آپ کہیں تو میں اپنے لڑکے کو بھیج دوں، وہ صبح آپ کو پک بھی کرے گا اور واپسی پر گھر بھی چھوڑ دے گا۔ اوکے۔ سراسیمگی کی کیفیت میں اس کے لبوں سے بس ایک ہی لفظ برآمد ہوا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ رکشہ ڈرائیور اب بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ اب بھی چند منٹ قبل کا واقعہ جذب نہیں کر پائی تھی، اب بھی نہیں۔ انارہ تارون کا کمرہ خالی اور تاریک تھا۔ وہ پلنگ پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس پر شاہویر اور اس کی تصاویر چل رہی تھیں۔ اس کی خالی خالی آنکھیں لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ ہر تصویر ایک کہانی کہتی تھی۔ ہم یہ منگنی دوبارہ کریں گے، اس نے کہا تھا۔ وہ دونوں شاہویر کی گاڑی میں موجود تھے۔ شاہویر اپنے موبائل کا کیمرہ ترتیب دے کر سامنے رکھ رہا تھا۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور آرا ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گود میں شاہ جہاں بیٹھا تھا جو خلاف توقع آج بڑی معصومیت سے اپنی سبز آنکھیں آرا پر اور کبھی اس کے ہاتھ پر جما لیتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تمہارے گھر والوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانا ہے تو میں اسی دن اپنے بیٹے کو ساتھ لاتا، محبت سے شاہ جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آرا نے ناک بھون چڑھائی۔ اس بلے کے باپ اور ماں تم خود ہی رہنا، مجھے اس سے کسی قسم کی رشتہ داری نہیں رکھنی۔ کیا مجھ سے جڑے تمام تعلق تمہارے نہیں ہیں؟ لیکن یہ بلہ میرا نہیں۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ شاہویر نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ جہاں میری جان ہے، اس کے بارے میں کوئی گستاخی مت کرنا، وہ انگلی اٹھا کر بولا، پھر اسے بہت اچھی طرح اپنی گود میں بٹھایا۔ ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی اور آرا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ گاڑی کی ہلکی ہلکی روشنی اور اے سی کی ٹھنڈک کے درمیان یہ انوکھی منگنی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا بھرا بھرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ شاہویر نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا اور وہی ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ شاہ جہاں فوراً اس کی گود سے اٹھا اور اپنی اگلی دونوں ٹانگیں شاہویر کی گردن کے گرد باندھ لیں۔ سر اس کے کندھے پر رکھا۔ شاہویر کھلکھلایا۔ آرا اس کے ساتھ مسکرائی۔ اگر میں مر جاؤں تو شاہ جہاں کی کسٹڈی تم لے لینا، اوکے؟ ہاں ٹھیک ہے، تم اس سے مجھ جیسی محبت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا میری محبت کا سب سے بڑا حصہ تمہارے ساتھ رہے۔ اس کے سفید بالوں کو تھپکتے ہوئے وہ کسی خیال کے تحت بولا۔ آرا نے تشویش سے اسے دیکھا۔ کیا وہ قاتل دوبارہ آ رہا ہے؟ کوئی قاتل نہیں آ رہا، جسٹ ان کیس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آرا کی گود میں دھرے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شاہ جہاں کو ہنوز کندھے سے لگا کر رکھا تھا۔ وہ اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاہویر محویت سے سن رہا تھا۔ لمحہ تھا، ماضی کا محض ایک لمحہ تھا، آیا اور گزر کر چلا گیا۔ ہم شادی کے بعد نیو یارک جا کر رہیں گے، اس دنیا میں میرا فیوریٹ شہر، کیونکہ وہاں ہم ملے تھے۔ بات پکی ہونے کے کچھ روز بعد وہ دونوں مال میں گھوم رہے تھے۔ لال یمن سے آرا کو لینے تمکنت آئی تھی۔ راستے میں ان کی گاڑی کے آگے ایک گاڑی آ کر رکی اور اس سے باہر نکلنے والا ان کا بیٹا تھا، خاکی پینٹ کے ساتھ ہلکے جامنی رنگ کی سویٹ شرٹ والا لڑکا۔ اپنی آنکھوں پر لگا چشمہ اب انگلی سے ناک تک لے آیا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ پچھلی نشستوں کی طرف آیا۔ گاڑی کی شیشے پر جھک کر انگلیوں سے اسے بجایا۔ اگلے ہی لمحے شیشہ کھل گیا۔ کیا میں اپنی منگیتر کے ساتھ شاپنگ پر جا سکتا ہوں موم؟ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ تمکنت بدقت مسکرا سکی، تن بدن میں شعلے ریں گے۔
تمہاری منگیتر کے خاندان میں یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میری منگیتر کو بھی اچھا لگتا ہے، باقی اس کے خاندان کی پرواہ کسے ہے؟ کیا میں جوائن کر سکتی ہوں؟ شاہویر دروازہ کھول کر جھکا اور اپنی ماں کا ماتھا چوما، پھر کندھا، بہت محبت کے ساتھ کہا، نہیں موم۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور نشست پر پیچھے کو ہو کر بیٹھی۔ شاہویر دوسری طرف سے آیا، آرا کا دروازہ کھولا اور اسے اپنی گاڑی تک لایا۔ کچھ دیر آرا اس کی اس حرکت پر خفا رہی، پھر بہل گئی۔ کوئی شاہویر بنگر سے زیادہ وقت ناراض کیسے رہ سکتا ہے؟ میں اگلے ہفتے نیو یارک جا رہا ہوں، 1 ہفتے کا کام ہے، پھر واپس آ جاؤں گا، اور اگلی دفعہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے، مسٹر اینڈ مسز شاہویر۔ فوڈ کارٹ میں بیٹھے وہ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح آرا شادی کے ذکر پر چپ سی ہو گئی۔ شیک میں اسٹرا گھماتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ یہ دیکھو، میں نے یہ اپارٹمنٹ دیکھا ہے، ٹائم سکوائر کے کافی نزدیک ہے، ہر شام ٹائم سکوائر کے نام۔ وہ اب اسے اپنے موبائل پر ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ بس اسی کو فائنل کرنا ہے۔ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں شاہی؟ شاہویر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، کتھئی آنکھوں میں استفسار تھا۔ اسی لڑکی نے چند ماہ سے اس کی جان عذاب میں ڈال رکھی تھی کہ اسے شادی کرنی ہے، اور اب یہی لڑکی مکر رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آرا ہونٹ کاٹنے لگی، پھر تذبذب سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ممی اور ڈیڈ بھی تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ دونوں کی شادی تباہ ہو گئی۔ میں ہماری شادی تباہ ہونے نہیں دوں گا۔ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے اپنے تمام خدشات کو زبان دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں، میرا شوہر غلط آدمی نہ نکل آئے، وہ شراب نہ پیتا ہو، اس سے بھری محفل میں میرا مذاق اڑانا، مذاق کرنا نہ لگتا ہو، یا پھر اسے ایک عورت کے ساتھ نہ رہنا ہو، بلکہ وہ ہر راہ چلتی عورت پر دل ہار دے۔ کیا وہ مجھے صرف بچے پیدا کرنے والی مشین تو نہیں سمجھ لے گا؟ یا پھر… اس نے شاہویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ سراسیمگی، خوف، ہراس، کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ کہیں وہ مجھے مارے نہ۔ تم مجھ سے شادی کری ہو آرا، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو تمہیں تکلیف دے کیسے سکتا ہوں؟ وہ اس وقت شدید متنفر نظر آ رہا تھا۔ یہ فیمنزم کی تحریکوں نے تمہارے دماغ خراب کر دی ہے۔ آرا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی چمک رہا تھا۔ شادی ہر لڑکی کی سب سے بڑی فینٹیسی ہوتی ہے، اگر وہ ڈارک فینٹیسی بن جائے تو کوئی تحریک اور فلم اسے ایسا نہیں بناتی۔ میں نے اپنے گھر آنے والی کام والی کے بازو اور کمر پر نیل دیکھے ہیں، میں نے اپنی دوست کی ماں کو کام کرتے اور اس کے شوہر کو نشہ کرتے دیکھا ہے، میں نے وہ گھر دیکھے ہیں جہاں عورت کا اپنے حق کے لیے بولنا چرب زبانی کے زمرے میں آتا ہے، میں نے وہ مرد دیکھے ہیں جن کو غصہ صرف بیٹی اور بیوی پر آتا ہے۔ لڑکیاں ڈر گئی ہیں شاہی، وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے شادی کے بعد ان کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں رہے گی۔ شوہر کے دوست بھی ہوں گے، وہ باہر بھی جائے گا، اس کا خاندان بھی ہوگا، اور بیوی؟ اسے ہر وہ چیز قبول کرنی ہوگی جو اس کے شوہر سے جڑی ہے۔ اس کی پچھلی زندگی کو کسی خراب جڑ کی طرح کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ ہمارے آس پاس اتنی تباہ شادیاں ہیں کہ ہمیں فلموں اور ڈراموں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی شادی سے ڈرتی ہے تو اس کے دل میں یہ ڈر اس کے قریبی مردوں نے ڈالا ہے۔ شاہویر جواباً اسے تکتا رہا، محبت سے، نرمی سے۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتا تھا، اس کی ہر نگاہ پر وہ پگھل کر موم ہو جاتی تھی، اس کا ہر لفظ انارہ تارون کو مختلف انسان بنا دیتا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میری وجہ سے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں بھی نہیں۔ آرا نے مسکرانے کی کوشش کی، شاہویر کو حوصلہ افزا مسکراہٹ سے نوازا اور چپ چاپ اپنا شیک پینے لگی۔ حال میں وہ نہیں تھا، اس کے وعدے، تصاویر، خواب ہر کہیں تھے، سب ٹوٹے کانچ کی طرح اس کی انگلیاں زخمی کر رہے تھے، اور وہ چپ چاپ سہ رہی تھی۔ اسلان مصروف تھا، چچا خفا اور ماموں اپنی بہن کو منا رہے تھے۔ وہ اکیلی تھی کیونکہ اس کے پاس شاہویر نہیں تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنا تھی بیٹا۔ رات کے کوئی 12 بجے کا وقت تھا جب شجاع کافی کے مگ کے ساتھ اسلان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اول تو وہ حیران ہوا، پھر خود پر کرختگی کا خول چڑھانا چاہا۔ وہ اس وقت آئینہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کے چہرے پر جذبات ہیں، اس کی آنکھیں نرم ہیں۔ دل آرا اور میں نے اس سارے مسئلے پر بہت سوچ بچار کیا ہے۔ دودھ کا گلاس اسلان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے لگتا ہے اس وقت تمہارا اور آرا کا یہاں رہنا محفوظ نہیں ہوگا۔
وہ پلنگ پر ایک طرف آ کر بیٹھا۔ اسلان انہیں دیکھ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کئی سوالات تھے۔ وہ اب تک کھڑا تھا۔ عالم جلدی نہیں آنے والا۔ وہ آ جائے گا، اسلان پر یقین لہجے میں بولا۔ وہ اس سے پہلے بھی 3 دفعہ گیا ہے اور آ بھی گیا ہے، وہ اس بار بھی آ جائے گا۔ کوئی قطعیت اور حفاظت تھی اس کے انداز میں۔ آپ یہاں نہیں رہتے ڈیڈ، آپ کو نہیں پتہ۔ یہ جتاتا تاثر تھا۔ میں صرف تمہارا بھلا سوچ رہا ہوں میری جان۔ میں اب اپنے برے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اس نے استہزائیہ انداز میں گردن جھٹکی۔ آپ پلیز جائیں، مجھے سونا ہے۔ وہ اس کے سامنے موم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شجاع نے ٹھہر کر اس کی آنکھیں دیکھیں جہاں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ محض اپنے باپ کو اپنے کمرے سے نکالنا چاہتا تھا، اور اس کا باپ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ در حقیقت ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے بہت غلط کیا اسلان۔ لہجہ، تاثر یکدم سب بدل گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے گردن جھکا گیا۔ جب میری اور دلارہ کی طلاق ہوئی تب تم دونوں چھوٹے بچے تھے، تم موقع کی نزاکت نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب تم جوان ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ اسلان کے مضبوط کندھے پر دھرا۔ تم اب ایک مرد ہو۔ تم بتاؤ اسلان، کیا تم اس عورت کو معاف کر سکتے ہو جس نے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا مرد لا کر کھڑا کر دیا ہو؟ اسلان شجاع یمن کے سارے بدن پر چونٹیاں دوڑ گئیں۔ ایک عجیب سی سرسراہٹ نے اسے پہلو بدلنے پر مجبور کیا۔ ماضی کا ہر واقعہ اپنی پوری جزیات سمیت یاد آ گیا۔ ممی ایسا نہیں کر سکتی، اس نے متوحش انداز میں کہا۔ تم تب یہ بات نہیں سمجھتے، تمہیں اب یہ بات سمجھنی چاہیے۔ کوئی مرد کسی عورت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ میں اپنے 2 بچے اور اپنا گھر کیوں چھوڑوں گا؟ کیونکہ آپ کو پیسہ چاہیے تھا، کیونکہ آپ ممی سے بور ہو گئے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے اسلان، وہ روندھے ہوئے لہجے میں اس کی نفی کر گیا۔ تمہیں میرے خلاف کیا گیا ہے۔ تم خود سوچو، اگر میں نے اس عورت کے پیچھے ہی جانا ہوتا تو میں بچوں کی تحویل کے لیے کیوں لڑتا؟ ممی کی ضد میں۔ اگر مجھے پیسے ہی چاہیے تھے تو میں اپنے 2 بچوں کی کفالت کے لیے کیوں جاتا؟ اپنی انا کی خاطر۔ شجاع نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی آزردگی تھی۔ کسی نے اسلان یمن کے سینے میں دل کی جگہ موم کا ٹکڑا رکھ دیا۔ اگر ایسا تھا تو سیٹلمنٹ میں نے تمہیں کیوں مانگا؟ موم پگھل گیا، سارے کا سارا یک لخت پگھل گیا۔ اس 25 سالہ لڑکے کی اجازت کے بغیر پگھل گیا۔ تم میرے ولی عہد ہو اسلان، میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں اتنی کسی اور سے نہیں کرتا۔ ہاں، تمہارے اور میرے درمیان وقت نے اچھا کردار نہیں ادا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو۔ مجھے یقین تھا تم ایک دن مجھے سمجھو گے، مجھے یقین تھا تم میرے لیے ایک نرم گوشہ رکھو گے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم مجھے سمجھو۔ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، مگر اس کے ذہن کی سلیٹ پر اپنے باپ کے نام جتنے شکوے تھے سب دھندلے ہو گئے۔ اسے طیش آیا، ملال ہوا، یہاں تک کہ اسے آنکھیں پھیرنی پڑیں۔ پلیز جائیں، مجھے سونا ہے، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ شجاع نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنا کافی کا کپ وہیں رکھ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسلان یمن نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اس شخص کے لیے اتنا نرم کیوں تھا؟ اس پر اس کا اختیار نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ ماضی۔ چھوٹے سے کچے صحن میں جھاڑو دینے کی آواز آ رہی تھی۔ دن کے فرش پر گھسیٹے جاتے تو ایک عجیب سی کریہا آواز کانوں سے ٹکراتی۔ اسی آواز میں ایک بوڑھی عورت کے کھانسنے کی آواز بھی شامل ہو رہی تھی۔ جھاڑو لگانے والی لڑکی کے چہرے پر بیزاری تھی۔ تمو، او ادھر آجا میری بچی، اسے پکار کر وہ ایک بار پھر کھانسنے لگی۔ اس نے جھاڑو پھینکا اور کمرے کی طرف آئی۔ وہ کمرہ جہاں پاکستان اور بھارت کے بڑے بڑے اداکاروں کی تصاویر لگی تھیں۔ ایک طرف طبلے اور ہارمونیم رکھے تھے۔ یہ کمرہ 90 کی دہائی کی مشہور گلوکارہ کا تھا، جس کی کیسٹس ہاتھوں ہاتھ بکتیں اور جس کی آواز کے بغیر پنجاب کے کسی رئیس کی شادی ہونا ممکن نہیں تھی۔ اس کمرے میں دیواروں پر برتنوں کے تختے لگے تھے۔ ایک طرف مٹی سے اٹا لالٹین تھا۔ بتی 3 روز سے غائب تھی، لہٰذا عصر کے بعد سے اسی کا آسرا رہتا۔ اماں، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میں گھر کے کام کروں یا تمہیں دیکھوں؟ 7 بجے میرا شو ہے، وہاں بھی تو پہنچنا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ اس کی اماں نے تکیوں کے سہارے بیٹھنے کی صحیح کی۔ جھری زدہ چہرے پر تفکر تھا، آنکھوں میں فکر۔
وہ غور سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ 20-21 برس کی عمر اور اس پر حسن، کتھئی غزال سی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ، سفید رنگت اور گول مٹول سا خوبصورت چہرہ۔ وہ اگر اس عمر میں اپنی سے دگنی عمر کے مردوں کو دنگ کر دیتی تھی تو اس میں حیرانگی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ چاچے کی بات مان لے تمکنت، باپ تیرا کوئی ہے نہیں، تو نے شادی کر لینی ہے تو عزت بن جائے گی۔ تمکنت نے سرنفی میں ہلایا اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھی۔ اماں، یہ عزت ذلت سراب ہے جس کے پیچھے مرد نے عورت کو بھگایا ہے۔ عورت کو عزت کوئی نہیں دیتا۔ تو اور میں باہر جائیں نا تو ہم پر نظر اٹھے گی غلیظ، کرائیت والی، عزت والی نظر نہیں۔ اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ٹھاٹ باٹ والا مرد نکل آئے جس نے یہ سوٹ پہن رکھا ہو، یہ بڑی گاڑی ہو، پھر تو دیکھی اماں عزت کیسے ملتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے اس دنیا میں بقا عزت دیتی ہے؟ اس نے بھول پن سے ماں کو دیکھا۔ تو عزت کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اس بستر تک آ گئی ہے نا، مجھے پیسے کے پیچھے بھاگ لینے دے، پھر تو دیکھنا میں نے عزت بھی خرید لینی ہے۔ اس کے انداز میں باقی پن تھا۔ یہ تھیٹر میں کچھ نہیں رکھا، میں بھی تو اتنے سال گاتی رہی نا۔ فنکار تب تک یاد رہتا ہے جب تک جوان رہے، اور جوانی امر نہیں۔ تمو احسان سے شادی کر لے۔ وہ مڑی غیظ و غضب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، اس نے چچا کے آگے میری قیمت لگائی ہے، اس کے آگے نہیں جھکتی میں۔ محبت کرتا ہے تیرے سے۔ محبت کرتا تو سودے نہ کرتا، وہ بڑا سودائی ہے اماں، ایسا مرد محبت نہیں کرتا، نہ اس کے بس کی بات ہے۔ اس سے کہہ دے جائے چچا کو پیسوں کا لالچ دے، تمکنت اپنے لیے اعلیٰ مرد بھی لائے گی، عزت بھی اور پیسہ بھی۔ وہ پرعزم تھی۔ اس کی ماں ہر دفعہ کی طرح اس بحث میں ہار گئی تھی۔ چند گھنٹے بعد وہ تھیٹر کے چبوترے پر کھڑی تھی۔ روشنیاں اور لوگوں کی توجہ اسی کی طرف تھی۔ ہر کوئی مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہال مکمل بھرا ہوا تھا۔ یہ تمکنت مغل کا دور عروج تھا۔ وہ تھیٹر کی ملکہ تھی۔ فلم لائن میں آج کل اس کے لیے 1000 مواقع تھے۔ ہال کی پہلی سطر میں 2 لوگ تھے جنہیں وہ جانتی تھی۔ ایک احسان مخدوم جو اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں، بس آنکھیں ہی تو تھیں، اور دوسرا طلال بنگش۔ اس کی آنکھیں محض آنکھیں نہیں تھیں، قصہ وفا تھیں، تحفظ اور محبت کی داستان تھیں۔ وہ آنکھیں سالم محبت تھیں، وہ سراپا احترام اور ستائش تھا۔ وہ شو شروع ہونے سے پہلے آتا، کئی گھنٹے اس کے انتظار میں رہتا۔ وہ آتی تو باتیں ہوں یا نہ ہوں، اس کی آنکھیں کئی راز کہہ دیتی تھیں۔ کچھ دیر پہلے وہ دونوں بیک سٹیج پر موجود تھے۔ تمکنت آئینے کے سامنے بیٹھی زیور اتار رہی تھی، اور طلال اس کی دائیں طرف کھڑا بازو سینے پر باندھے کسی معتقد مرید کی طرح اسے تک رہا تھا۔ کوئی سحر زدہ سا شخص۔ خوبصورت لگ رہی ہو۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے جھمکا اتار کر میز پر رکھا۔ لبوں پر ہنوز ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے نور صاحب سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں فلم میں مرکزی کردار دینے کو تیار ہیں۔ بڑے ہی عام انداز میں اطلاع دی۔ دوسرا جھمکا اتارتی تمکنت کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے مڑ کر بے یقینی سے طلال کو دیکھا، جس کی گہری سیاہ آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا تمکنت، تم جو چاہو گی میں تمہیں وہ لا کر دوں گا۔ اسکرین، پیسہ، رول، عزت، تم نام لیتی جاؤ، میں وہ چیز تمہارے پیروں میں ڈھیر کرتا جاؤں گا۔ نور صاحب کی فلم میں مرکزی کردار؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھ رہی تھی۔ طلال نے اس بات میں سر ہلایا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ رکا۔ اس کے گال پر آتی لٹ کو اپنی انگلی کی مدد سے ہٹایا اور سابقہ وارفتگی سے اسے تکا۔ وہ راضی ہیں کیونکہ میں انہیں راضی کرنا جانتا ہوں۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ کیا تم راضی ہو؟ کس لیے؟ کسی حصار کے تحت پوچھا۔ اپنی زندگی میں مجھے مرکزی کردار دینے کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے بھورے ریشمی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے جاذبیت سے پوچھا۔ تمکنت کی آنکھیں بھیگ گئیں، لب کپ کپائے۔ اگر تم میرے خوابوں میں میرے ساتھ رہو تو ہاں۔ میں صرف خوابوں میں ساتھ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ مل کر انہیں حقیقت بناؤں گا۔ تم اور میں، ہم راج کریں گے۔ یہ انڈسٹری ہمارے تابع ہوگی۔ ہم اپنا پروڈکشن ہاؤس لائیں گے۔ تو میرے ساتھ ایک قدم اٹھاؤ، میں تمہارے لیے ساری راہیں ہموار کر دوں گا۔ اس روز تمکنت نے پہلی مرتبہ اس کی پیش قدمی کو ٹھکرایا نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب طلال بنگش اور تمکنت نے ایک ساتھ بیٹھ کر کئی گھنٹے بات کی، چائے پی، مستقبل کے منصوبے بنائے، جس میں وہ دونوں ساتھ تھے۔
پردے کی اوٹ میں کھڑے احسان مخدوم کی سپاٹ نظریں چند پل ان دونوں پر جمی رہیں اور پھر وہ منظر سے ہٹ گیا۔ اڑتی چڑیا قید کس طرح کرنی تھی اسے اچھی طرح آتا تھا۔ اگلے چند ماہ وہ فلم کی منظر بندی میں مصروف رہی۔ ہوائیں اس کی تھیں، آسمان اس کا تھا، وہ جو چاہتی طلال اس کے ساتھ مل کر اس کے لیے کرتا۔ ہاں، سیٹ پر لوگ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، مگر باقر بنگش کا بیٹا طلال بنگش جب جب اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا، لوگوں کی آنکھوں میں مرعوبیت اور حسد بلا وجہ ہی در آتا۔ اپنی لڑکی کو بول شام کو تیار رہے، اسے ایک دعوت میں لے کر جانا ہے۔ اس رات تمکنت کا چچا جوڑے اور زیور اس کے آگے پھینک کر چلا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ بہت مرتبہ اسے نجی محفلوں میں رقص کے لیے لے جاتا تھا اور اسے مارے باندھے جانا پڑتا۔ چچا اس کا کفیل تھا، چچا نے اس کی ماں کو سہارا دیا تھا، چچا نے اسے اداکاری کا فن سکھایا تھا۔ لوگ چچا کی وجہ سے اسے جانتے تھے۔ یہ وہ تعویلیں تھیں جو وہ خود کو پیش کرتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ چچا گھر کا مرد تھا اور تمکنت اس کی زیر سایہ پلی بڑھی ایک عورت۔ وہ کئی مردوں کے درمیان اٹھتی بیٹھتی تھی، شہروں شہر سفر کرتی تھی، مگر چچا سے اسے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے بتایا تھا مرد سے ڈرنا ہوتا ہے، وہ جو کہے کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے۔ بعض دفعہ اس کا جی چاہتا تھا وہ ماں سے پوچھے کیا مرد ہونا کوئی خوبی ہے یا پھر عورت ہونا کوئی خامی؟ اس نے چپ چاپ کپڑے اٹھائے، یہ سوچ کر کہ چند ماہ بعد اس کی فلم آ جائے گی، یہ آخری بار ہوگا کہ وہ چچا کے کہنے پر کہیں ناچنے جائے گی، یہ آخری بار ہوگا کہ وہ مردوں کی کئی قسم کی نظریں برداشت کرے گی۔ اس کے بعد تو طلال ہوگا نا، جس کی ہر نظر محبت اور الفت تھی۔ وہ تقریب میں گئی، رقص بھی کیا، دل بھی لبھائے، مگر کسی مشروب کے پینے کے بعد اس کا دماغ بھاری ہو گیا تھا، آنکھوں کے پپوٹے بھاری۔ چند منٹ بعد کوئی اسے گھسیٹ کر کمرے میں لا رہا تھا۔ اس نے اپنے چچا کو کوئی بستہ لے کر جاتے ہوئے بھی دیکھا، کسی نے اسے پٹخا، اور پھر ہر یاد بری تھی۔ اگلی صبح اگر اسے کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے اپنے چچا نے اسے کسی غیر مرد پر بیچ دیا تھا، اور وہ مرد کوئی اور نہیں، احسان تھا۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھولے بغیر سانس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی مرد اپنے گھر کی عورت کیسے بیچ سکتا ہے؟ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے کئی اور ملکوں میں عورتیں اپنے ہی مردوں کے ہاتھوں بیچی جا رہی ہیں۔ ان کی قیمتیں لگتی ہیں، انہیں انسان نہیں عورت سمجھ کر بیچا جاتا ہے۔ عرب رئیس ان لڑکیوں کو مہنگے داموں خرید رہے ہیں، ملک کے اندر ہی ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ میں نہیں مانتی، یہ سچ نہیں ہے۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ کچھ مرد اسے بغیر نکاح کے بیچ دیتے ہیں اور کچھ نکاح کے نام پر اس کے اگلے گھر والوں سے 10 سے 20 لاکھ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ جہیز ہوتا ہے۔ اور کون کہتا ہے اس طرح جہیز دو؟ شادی کے اخراجات بانٹنے ہیں تو دونوں فریقین کو مل کر بیٹھنا چاہیے، جو بھی رقم ہے اسے درمیان میں رکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس رقم کو خرچ کرنا چاہیے۔ شادی سے قبل ایک بھاری رقم کا مطالبہ، یہ کیسی شرائط ہیں؟ وہ سن رہی تھی یا سن ہو رہی تھی، اندازہ نہیں ہو سکا۔ فحاشی کے اڈوں پر بیچی جانے والی 70% عورتیں اپنے کسی قریبی مرد کے ہاتھوں بیچی گئی ہوتی ہیں۔ کیا تم اندازہ کر سکتی ہو اس عورت کی بے بسی اور اذیت کا جسے بیچنے والا بھی مرد اور خریدار بھی مرد؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، چپ رہی، بس چپ۔ کیا تمہیں ان عورتوں کے لیے برا لگ رہا ہے؟ حد سے زیادہ۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ اصل انسان ہونے کی شروعات ہے، عورت کو عورت کے ساتھ ساتھ انسان بھی سمجھتے ہوئے اس کی حقوق پر بات کرنا، یہی ابتدا اور یہی انتہا۔ دھول آلود شرٹ اور مٹی مٹی چہرہ لیے وہ رات 2:30 بجے گھر آیا تھا۔ سارے گھر کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ طویل ہال سے گزر کر اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا جب کسی آواز پر کرنٹ کھا کر مڑا۔ تمکنت کے کمرے کے دروازے پر دمیر پراچا کھڑا تھا۔ شاہزید نے اپنی آنکھیں مسل کر کھولیں۔ کیا وہ واقعی وہاں تھا؟ آپ اس وقت یہاں؟ وہ مارے تحیر کے محض اتنا ہی کہہ سکا۔ دمیر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آگے آیا۔ سارا گھر اندھیرا تھا، بس ان دونوں کے درمیان ان کی موجودگی کے باعث اجالا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم کہاں تھے؟ اس کی بات کا جواب نہ دیتے دمیر نے اپنا سوال داغا۔ وہ رات کے 2:30 بجے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، خوشبو جیسے اس کے سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کے سرمئی بال مروبیت کا پتہ دیتے تھے۔ چہرے کی سنجیدگی اس سمے کرختگی سے میل کھا رہی تھی۔
میں جب بھی کوئی مقدمہ لیتا ہوں وہ صرف ایک مقدمہ نہیں ہوتا زید، میرے نزدیک وہ میری اور قانون کی جنگ ہے۔ قانون کے داؤ پیچ میرا مہرہ اور اس کے جھول میرے حکم کا اکا۔ میں نے کبھی شکست کا نہیں سوچا کیونکہ یہ میری انا کے خلاف ہے۔ یہ کیس میرے بھائی کا ہے، ہارنا تو میں بھی نہیں چاہتا۔ جو انتشار تم نے آج شہر میں پھیلایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا تھا؟ شاہزید نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں سرکار پر دباؤ ڈال رہا ہوں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو اس کیس کو ہلکا لیا جائے گا اور ہر گزرتا دن میرے لیے وبال جان ہے۔ تم اس مقدمے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اپنا مفاد سامنے لاؤ۔ ہاں، زید اس کے چہرے پر کچھ پڑھ نہیں پایا تھا مگر اسے یوں لگا ضمیر اسے کسی کھلی کتاب کی طرح پڑھ رہا تھا۔ تم جو کر رہے ہو اپنے گلٹ کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ تمہارا باپ تمہارے دیر آنے کی وجہ سے مر گیا تھا نا؟ شاہزید کا چہرہ تاریک ہو گیا، خون نچڑ گیا۔ یہی شاہویر کے ساتھ ہوا اور تمہارے اندر کچھ ٹریگر ہو گیا، واٹ ایور۔ اس نے ایک شان شاہی سے ہاتھ جھلایا۔ میں تم سے صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، زید میرا کیس خراب مت کرو۔ انگلی اٹھا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اس شہر کے ہر دفتر، ہر اعلیٰ حکام کے سامنے جا کر دھرنا دو، لوگ خریدو، ان سے کہو شہر کا لا اینڈ آرڈر تباہ کریں، ڈیفنس پر زور ڈالو۔ عورت ہے، کیا ہی سہ پائے گی؟ ملزم کے گھر والوں کو زج کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو۔ شاہزید کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ آگے کو جھکا، اس کے کان کے بے حد قریب۔ اس لڑکی کے قریب جاؤ، اس وقت وہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی ہے، اسے سمیٹ لو۔ برے وقت میں ساتھ دینے والی کو عورت بھولتی نہیں ہے، اسے قابو کرو، راز حاصل کر لو، پھر چھوڑ دینا۔ وہ شاہویر کی منگیتر ہے۔ زید نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ اس ایک کام کے علاوہ باقی سب میں کر کے آیا ہوں، اور جب کیا ہے تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا کندھا جھٹک کر آزاد کروایا۔ کیسے کیا ہے؟ ایک ایک ویڈیو میں تمہارا چہرہ ہے، تم لوگوں کو آگ لگانے کا حکم دے رہے ہو، تم ان سے تباہی کا کہہ رہے ہو، تم نے ایک دن کے اندر اندر اپنے خاندان کو ولن بنا دیا۔ تم بالکل ایک عام امیر کی طرح رد عمل دے رہے ہو، جس کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ ہر طرف آگ لگا دیتا ہے۔ جانتے ہو کہاں کہاں سے تمہاری ویڈیوز حذف کروائی ہیں؟ زید اکتایا۔ تو کیا کروں؟ بیک سٹیج بیٹھ کر کٹ پتلیوں کی رسیاں سنبھالو، تمہیں پرفارم نہیں کرنا کیونکہ یہ تمہیں نہیں آتا، یہ شاہویر کا کام تھا۔ تم را آدمی ہو، تمہارے لیے میرے پاس مختلف پلان ہیں۔ اس نے ذرا توقف کیا۔ کل ہم پریس کانفرنس کریں گے تو معافی مانگو گے اور ایک پرامن احتجاج کی یقین دہانی کرواؤ گے۔ دیکھیں گے۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ ضمیر چند لمحے اسے سمجھاتا رہا، پھر وہ جانے کو مڑا اور کسی سوچ کے تحت ٹھہر گیا۔ میرا مشورہ ایک بار پھر وہی ہوگا، اس لڑکی، میں دوبارہ یہ بات نہیں سننا چاہتا، میں اسے کبھی اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اداکاری کے لیے بھی نہیں۔ اس کا جواب دو ٹوک اور قطعی تھا۔ ضمیر بغیر بحث کے وہاں سے چلا گیا۔ زید کی بھویں بھینچی رہیں۔ کیا مطلب؟ آرا؟ اب کیا آرا ہی رہ گئی تھی؟ صبح صادق وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ نیند سے اٹھنے میں اسے آج تک دقت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ پچھلے 4 سال سے انسومینک تھا۔ پورے 4 سال سے اسے مکمل نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ باورچی خانے میں آ کر اس نے اپنے لیے ٹھنڈی کافی کا ایک کپ بنایا، اسٹرا درمیان میں اٹکایا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گیلے بالوں میں کنگھا چلایا۔ سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ سفید سلیکس پہنے وہ تیار تھا۔ اس کی الماری میں سیاہ اور سفید کے علاوہ شاذ و نادر ہی کوئی اور رنگ ملتا تھا، ایسے جیسے کسی بساط پر کھڑا وہ شطرنج کا کوئی مہرہ ہو۔ کون سا مہرہ بھلا؟ سہراب کی گاڑی گھر سے نکال کر کپ ہولڈر میں اپنی کافی کا کپ رکھے وہ اندرون لاہور کی طرف روانہ تھا۔ گاڑی میں کوئی انگریزی گانا بج رہا تھا جس پر وہ سر دھن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی بنفشہ کے گھر سے کافی دور کھڑی کی، اپنا موبائل نکال کر سہراب کو وائس میسج بھیجا۔ میں اس کی گلی کے باہر کھڑا ہوں، اس کو کال کر کے بولو باہر آ جائے۔ اکتاہٹ سے کہتے اپنی کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ لوکیشن بھیجو، سہراب نے جواباً پیغام لکھا۔ اسلان نے اسے اپنی لوکیشن بھیجی۔ سہراب نے وہی لوکیشن بنفشہ کو بھیجی اور اسلان سے انتظار کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گلی سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ زرد رنگ کے سادہ لمبے جوڑے میں ملبوس، اس نے بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی۔ وہ اسلان کے قریب آ کر رکی تو اس نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر تکان واضح تھی۔ آگے جا کر کسی کافی شاپ کے باہر گاڑی روک دینا، مجھے کافی چاہیے، وہ کہتی ہوئی آئی اور مسافری نشست پر آ کر بیٹھی۔
اسلان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، حفاظتی پٹا لگایا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ تم پارٹی والی رات کہاں تھے؟ فائل کی ورک پلٹاتے وہ مصروف انداز میں پوچھ رہی تھی، آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ میں شہر میں نہیں تھا۔ پارٹی میں عالم سر کے ساتھ کون تھا؟ اس کی نظریں اب تک صفحات پر جمی تھیں۔ جا کر عالم سے پوچھنا۔ کیوں؟ تمہارے سیلز کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے؟ اس کا انداز ہنوز معتدل تھا۔ میرا کام صرف تمہیں تھانے لے جانا ہے۔ تو میرے فائنینس مینیجر بھی ہو، آج ڈرائیور بھی بن گئے، اب ذرا اور ترقی کرو، میری خبری بن جاؤ، جو چیزیں مجھے جاننی ہے وہ بتاؤ۔ اسلان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اپنا کام میں خود طے کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے لگا تمہارے کام تمہارے چچا طے کرتے ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کر محظوظ انداز میں کہا۔ اسلان کی گردن کی نسیں تک پھڑکنے لگیں۔ یہ تمکنت بنگش کی اولاد تھی، وہ اسے دیکھتا تھا تو رگوں میں لاوا دوڑ جاتا تھا۔ ماماز بوائے ڈیڈیز پرنس سنا تھا، یہ چاچو کا لڑکا کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ اسلان نے جواب نہیں دیا، بس گاڑی چلاتا رہا۔ شاید اس کے سیل واقعی ختم ہو رہے تھے۔ یہاں روکو، یہ میرا فیوریٹ کیفے ہے۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکنے کو کہا، مگر اسلان نے اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں یہاں گاڑی روکو، تم سن نہیں رہے؟ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں جو تمہارے حکم مانوں۔ بنفشہ کے سر پر لگی تلووں پہ بجھی۔ تمہارا دماغ تو میں درست کرواتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور سہراب کو وائس میسج بھیجا۔ سہراب صاحب، اس سے بہتر تھا میں خود آ جاتی۔ آپ کا بھتیجا سوائے مجھے زج کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہا، جو کام میں کہہ رہی ہوں وہ کر نہیں رہا، اور اس نے ایک نظر اسلان کو دیکھا جو بے نیاز تھا۔ یہ مجھ سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے۔ اس نے پیغام بھیج کر اسلان کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جو اس کی طرف دیکھے بغیر مکمل توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ معاً اس کا موبائل بجا۔ چاچو اس کار کی کال تھی۔ اسلان نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا۔ آواز بند، رابطے ختم۔ بنفشہ کو واضح اشارہ کہ بدتمیز تو وہ جی بھر کر تھا۔ میں نے کہا نا میڈم، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ کہہ نہیں سکی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارا رویہ میرے ساتھ غلط ہے؟ اس کے ماتھے پر بل تھے، تیوری چڑھی ہوئی۔ سارے شہر میں جب کوئی وکیل تمہارے چچا کا کیس نہیں لے رہا تھا، تب زہر کا یہ گھونٹ میں نے بھرا۔ کوئی صدقہ خیرات نہیں دے رہے آپ، وہ کر رہی ہیں جو آپ کا کام ہے۔ سہراب نے کہا ہے تم میری مدد کرو گے۔ اب تم جا کر سہراب سے کہو میں نہیں کر رہا۔ ابھی بنفشہ کچھ کہتی کہ اسے سہراب کی کال آنے لگی۔ کال اٹھاتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسلان نہیں سن سکا، نہ ہی وہ سننا چاہتا تھا۔ کال کٹ جانے کے بعد وہ کچھ نہیں بولی، بس عادتاً پیر سمیٹ کر اوپر کر لیے اور ورک گردانی میں مصروف ہو گئی۔ شاید اس نے کچھ تسلی بخش کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی تھانے کے باہر آ کر رکی، جہاں فی الحال خاموشی تھی۔ شاید عملے کی آمد اب تک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی فائل سمیٹی، جھولتی لٹیں کس کر باندھی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کتنا وقت لگے گا؟ شیشہ نیچا کرتے اسلان نے سوال کیا۔ بنفشہ ایڑیوں کے بل مڑی۔ تھانے کے اندر جانے کا وقت ہوتا ہے، واپسی کا نہیں، انتظار کرو۔ وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ اسلان نے گردن نشست کی پشت پر گرا دی۔ گاڑی کی چھت پر ٹکی اس کی بھوری آنکھوں میں نیند اور تکان نہیں، منصوبہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گیئر ڈالا اور سہراب یمن کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ انتظار تو وہ اس صدی میں نہیں کر سکتا تھا، اس کے پرزے اسے متحرک پسند تھے۔ باورچی خانے سے آتی پراٹھوں اور چائے کی مہک نے ماحول مہکدار کر دیا۔ آمنہ نے پولیس کی تفتیش کے دوران در بدر ہونے والے سامان کو ٹھکانے لگا دیا تھا، البتہ نقصان کافی ہوا تھا۔ کراکری ٹوٹ گئی تھی، عالم کی خریدی ہوئی کئی پینٹنگز برباد ہو کر رہ گئیں اور الماریوں کے پیچ کافی ڈھیلے ہو گئے تھے۔ صبح صادق کی بیدار ہوئی انارہ اپنے اور عبیر کے مشترکہ کمرے میں موجود تھی۔ جب دل آرا ناشتے کی تشت لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ صبح ہی نقصق سے تیار تھی۔ قیمتی لباس، خوشبوؤں میں رچی بسی عورت آرا کی دائیں طرف آ کر بیٹھی، کندھوں تک آتے بال کھول رکھے تھے۔ میری بیٹی اب کیسی ہے؟ اس نے آرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو کافی کھردرے ہو رہے تھے۔ ٹھیک، بددلی سے کہتے اس نے تشت اپنی طرف کھسکا لی۔ پراٹھا، انڈا اور تازہ چائے، اسے ہر صبح شاہویر کی بھیجی ہوئی ناشتے کی تصاویر یاد آئیں۔ خیر، کل ہم دونوں ٹھیک سے بات نہیں کر سکے، لیکن آج میں چاہتی ہوں ہم اچھے سے بات کر لیں، تمہارا مستقبل ڈسکس کریں۔ کسی ایک انسان کے مر جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی۔ نوالا آرا کے حلق میں آ کر اٹکا۔ نوالے کے ساتھ ساتھ کہیں زندگی اور مقصد بھی اٹک گیا۔
شاہویر اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بات ماننا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن ابھی تم صرف 22 سال کی ہو، اس ایک حادثے کو خود پر سوار کر لوگی تو کیسے چلے گا؟ وہ چپ چاپ لقمے لیتی رہی۔ تم میرے ساتھ کراچی چلو، میری باس تمہاری زندگی بدل دے گی۔ آرا نے متحیر نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کو تکا۔ لوگ اس لیے تمہارے خلاف ہیں کیونکہ تم ایک عورت ہو، اور ایک عورت کو اس کا حق دلوانے کے لیے اس ملک میں کتنی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، تم جانتی ہو؟ تم ایک انٹرنیشنل سٹار بن سکتی ہو، اپنے خلاف ہوتی نا انصافی پر بولو۔ میں بول رہی ہوں ممی، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کہاں بول رہی ہو؟ اپنے انسٹاگرام پر، جسے لوگ ٹرول کر رہے ہیں؟ تمہیں یہاں نہیں بولنا، تمہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بولنا ہے۔ اس وقت فائنل ورڈکٹ نہیں آیا ممی، لوگ مجھ سے ایک سائڈ چننے کو کہیں گے، آپ بتائیں میں کس طرف ہوں؟ تم کس طرف ہو آرا؟ اس نے محبت سے آرا کا رخسار چھوا۔ میں اپنے گھر کے ساتھ ہوں، عالم نے اسے نہیں مارا، اس کے انداز میں قطعیت تھی۔ میں سہراب کے ساتھ ہوں، میں یمن ہوں اور یمن خاندان کے ساتھ ہوں۔ اس کی نرم آنکھوں میں کوئی ٹھنڈک سی اتر آئی، البتہ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ 4 بار جیل جانے والے شخص کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تم اچھی لگو گی؟ وہ ہر دفعہ بے گناہ ثابت ہوئی ہیں اور وہ اس بار بھی باعزت بری ہوں گے۔ عالم قاتل نہیں ہے، میرے چاچو قاتل نہیں ہیں۔ دلارا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تم وکٹم اور عورت ہو، اس موقع کو تم کیش کرو گی، تمہاری ڈگری مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد تم میرے ساتھ کام کرو گی۔ ہم کراچی جا رہے ہیں آرا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، اس نے مبہم سا جواب دیا اور دوبارہ کھانے لگی۔ اور ہم آشیانہ بنگش کب جائیں گے؟ دل آرا کے ایک سوال پر انارہ تارون کی دھڑکنیں رک گئیں۔ ہمیں وہاں چلنا چاہیے، ان کا بیٹا مرا ہے اور تمہارا منگیتر، وہ تمہاری سابقہ ساس ہیں، کچھ تو مروت بنتی ہے۔ آرا ساکن سی رہ گئی۔ ہم کب چلیں؟ ہم ایسے کیسے جا سکتے ممی؟ انہیں لگتا ہے ہم ان کے بیٹے کے قاتل ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس صورت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ دل آرا نے اس کے بال سہلائے۔ لیکن ابھی تم نے کہا کہ تمہارا چچا قاتل نہیں ہے، پھر کیسا تردد؟ وہ چپ کی چپ رہ گئی، کئی پل وہ پلکیں تک نہ جھپک سکی۔ میں تمکنت سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ یمن خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اچھی عورت ہیں میرے کام کے لیے، مجھے یقین ہے وہ ہماری بات سمجھیں گے۔ انہیں سمجھنا ہوگا کہ اس خاندان کی وجہ سے میں اپنا کاروبار برباد نہیں کر سکتی۔ ہم بہت جلد ان کے گھر جائیں گے، مصلحت اور مفاہمت کے لیے نہیں، بقا کے لیے۔ آرا بغیر جواب دیے بیٹھی رہی، ناشتہ زہر ہو گیا تھا، سوچے کسی اور راہ بھٹک گئی اور وہ چپ کی چپ بیٹھی رہ گئی۔ کیا وہ شاہویر کے بغیر شاہویر کے گھر جا سکتی ہے؟ آشیانہ بنگش کے باہر محافظوں کا پہرا ہمہ وقت رہنے لگا تھا۔ دن کے اجالے میں اس گھر کا جاہو جلال واپس آ گیا تھا۔ فاصلے پر اپنی گاڑی کھڑی کیے اسلان یمن نے آرا کے موبائل سے نکالے، شاہزید کے نمبر پر کال ملائی۔ واک ان کلازٹ سے نکلتا زید پلنگ تک آیا، اپنا موبائل اٹھایا تو کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ آج کل ہر دوسرا تیسرا چینل اسے انٹرویو کے لیے بلاتا تھا۔ اس نے ایک اور نیوز چینل کا بلاوا سمجھ کر کال کاٹ دی۔ ابھی وہ موبائل واپس رکھتا کہ زوں زوں کی آواز نے پیغام آنے کی نوید سنائی۔ تمہارے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر انتظار کر رہا ہوں، باہر آ جاؤ، بات کرنی ہے۔ کون؟ اس نے لکھ کر بھیجا۔ اسلان یمن۔ اس کے اچھمبے سے کٹھی بھویں تن گئیں، سارے بدن میں بجلی کی سی حرارت دوڑ گئی۔ اسے تیش آیا، اتنا کہ حد نہیں۔ اتنا سب کر لینے کے بعد بھی تم لوگوں میں اتنے گٹس ہیں کہ تم مجھے کال یا میسج کرو۔ اس نے لکھ کر بھیجا۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ تمام یمن ایک ساتھ کھڑے کرے اور ایک ایک کا سر قلم کرتا جائے۔ تمہارے فائدے کی بات ہے، میں ایسے فائدے جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، باہر آؤ۔ میں تم پر اور تمہارے بلاوے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یعنی تم نہیں آ رہے؟ بالکل نہیں۔ اوکے۔ آخری جواب دریا میں سکوت کی مانے تھا۔ وہ جس سے لگا تھا اسلان اس کی منت کرے گا، اس کے آنے کے لیے ہر طرح کی مشکل سر لے گا، وہ اس جواب پر ٹھہر گیا۔ چند لمحے باقاعدہ اسکرین کو تکا، دوسری طرف اسلان بھی اسکرین کو تک رہا تھا۔ شاہزید کو یقین تھا سامنے والا گڑ گڑائے گا، دوسری طرف بھروسہ تھا تجسس کی آگ کے تحت اسے آنا ہی پڑے گا۔ نہ آیا تو پیغام ضرور آئے گا اور اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ کیا بکواس کرنی ہے تم نے؟ بالآخر تجسس جیتا۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کے لبوں پر ہلکی، بے حد ہلکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔
تمہارے بھائی کا قاتل عالمگیر نہیں ہے۔ اگر تم بھول رہے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ کوئی سیریل کلر اس کے پیچھے تھا، یہ اسی کا کام ہے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کئی لمحے اس نے جواباً کچھ نہیں لکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں موبائل لیے دوسرے ہاتھ کے ناخن چبانے لگا۔ اسکار سے آ کر ملو، اور اگر تمہیں پھر بھی یقین نہ آئے تو تم جو چاہے کرو۔ اپنی حفاظت کے لیے تم تھانے میں سہراب اور میرا نام دے آنا، اور اگر تم چاہو تو اپنے گارڈز بھی ساتھ لا سکتے ہو۔ اس نے موبائل واپس رکھ دیا، خود پلنگ کی پائنیتی پر ٹک گیا۔ وہ اب نامحسوس انداز میں لب چبانے لگا تھا۔ اسلان نے اسے دوبارہ کوئی میسج نہیں کیا۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب ہمیں لگے کہ سامنے والا اب ہمیں دھڑا دھڑ میسیجز کرے گا، اور وہ سامنے والا اپنے بھیجے ہوئے ایک ہی پیغام کو سب کچھ سمجھتا ہو۔ سامنے والا بے وقوف اور الو کا پٹھا ہوتا ہے۔ کل رات 10 بجے، لال یمن کوارٹر۔ اسلان نے آخری پیغام بھیجا اور موبائل واپس رکھ دیا۔ اسے لگا تھا اسے کافی محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ تو پہلے ہی بٹی ہوئے ذہن کا تھا۔ ایک اور اچھا کام یہ ہوا کہ اسے کسی انسان کے منہ نہیں لگنا پڑا۔ موبائل پر ہی معاملات طے ہو گئے۔ میں نہیں آؤں گا، مارے غیظ کے اس نے یہی لکھ کر بھیجا اور موبائل ایک طرف پھینک دیا۔ جو کوئی اور چاہے گا وہ ویسا کیوں کرے؟ اوکے۔ جوابی پیغام نے اس کا دماغ پوری طرح گھما دیا تھا۔ وہ ایک بھی منت نہیں کر رہا تھا۔ آخر یہ آدمی تھا کیا؟ عورتوں کی ایک خصوصیت کائناتی ہے۔ بات ایک جگہ سے سن کر کسی کو نہ بتانا یہ ان کا شیوا ہی نہیں تھا۔ کوئی بات سن کر ان کے کندھے، دل، سر سب بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر چاہے وہ بات دیوار سے کہنی پڑے وہ کہہ ضرور دیتی ہیں۔ اور آمنہ شیرازی کو دیوار کی کیا ضرورت تھی جب اس کے پاس پورے 6 فٹ 1 انچ کا شوہر موجود تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ جو ابھی نہا کر کپڑے تبدیل کر کے آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنی بیوی کی باریک سی آواز سنی۔ اس کے چہرے پر سنسنی وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ بتاؤ۔ نہیں، آپ پھر مجھے بولیں گے میں لوگوں کی ٹو لیتی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ ادھر آؤ۔ سہراب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ آمنہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب چلی آئی۔ سہراب نے کنگھا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور سر اس کے آگے ہلکا سا جھکایا۔ جو ہی اس کی نظر آمنہ سے ہٹی اس کی زبان میں تیزی آ گئی۔ بس سہراب نہ دیکھے اور اس گھر کے لوگوں کی زبانیں چل پڑتی تھیں۔ میں صبح آرا کو جب ناشتہ دے کر آئی تھی تب دلارا بھی آ گئی تھی۔ جب میں دوبارہ برتن لینے جا رہی تھی تب میں نے سنا وہ انارا سے کہہ رہی تھی، سہراب تو اب تم سے بات بھی نہیں کرتا، اور اسلان کا رویہ تمہارے ساتھ پہلے ہی درست نہیں ہے۔ اس نے سہراب کے گیلے بال سلیقے سے سنوار کر سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ آرا چپ تھی۔ پھر اس کی ماں نے اس کو بولا کہ مردوں سے کوئی بھی امید رکھنا بے وقوفی ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ کراچی چلو۔ سہراب سیدھا ہوا تو آمنہ نے دوپٹے کے پلو سے اس کے ماتھے پر گرے پانی کے ننھے ننھے قطرے صاف کیے۔ وہ یوں ہی اس کے سامنے ہلکا سا جھک کر کھڑا تھا۔ وہ آرا کو آپ کے خلاف کر رہی ہے، میرا خیال ہے آپ کو آرا سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے سہراب کو بے حد مفید مشورے سے نوازا۔ سہراب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہلکا سا دبایا، ایسے جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں یہ مسئلہ دیکھ لوں گا۔ آمنہ نے محض سر ہلا دیا۔ ٹھنڈا آدمی، اسے تو چغلی کرنی بھی نہیں آئی، یہ کس طرح کے رد عمل دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈی آئی جی دفتر میں موجود تھا۔ کافی دیر سے اس کی نظریں کلائی پر بندھی گھڑی پر جمی تھیں۔ خادم بٹ صاحب نے اسے 10 بجے کا وقت دیا تھا، اور 11 بج جانے کے بعد بھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے اسلان کو کال کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ بس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ آج کل ستارے گردش میں تھے تو یہی صحیح۔ وہاں دروازہ کھلا اور خادم بٹ 2 سپاہیوں کی معیت میں اندر آتے دکھائی دیے۔ سہراب اٹھ کھڑا ہوا، بوٹ زمین پر مار کر سلام کیا۔ خادم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سہراب بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر دفتر کے کام بھگتاتے رہے۔ سہراب دیکھ سکتا تھا وہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن جو افسر فیلڈ پر نہیں ہوتا اس کی عزت دھوبی کے کتے کی سی ہوتی ہے۔ اسے ایک پل کو یاد آیا عالم کی پہلی مرتبہ جیل جانے کے 8 ماہ بعد تک وہ کیسا افسر تھا۔ کیسا افسر تھا وہ؟ لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرال کے قتل اور اس پر عالمگیر کی گرفتاری سہراب جیسے نیم دیوانہ ہو گیا ہو۔ ان دنوں اسلان پڑھائی کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ لال یمن میں محض وہ اور اس کی روٹھی ہوئی بیوی رہا کرتے تھے۔ آمنہ شیرازی میرال کے قتل کے 8 ماہ بعد سہراب کو چھوڑ کر اپنے میکے گئی تھی، کیونکہ یہ 8 ماہ عالمگیر پر ٹرائل چلتا رہا تھا اور وہ ان دنوں گھر پر تھی۔ اور بتائیں، سہراب صاحب کوئی لیڈ ملی؟ وہ کسی مقدمے کے سلسلے میں عدالت آیا ہوا تھا جب زیبا سے اس کی ملاقات ہوئی۔ زیبا ایک قابل پروسیکیوٹر تھی اور سہراب سے اس کی اچھی دعا سلام تھی۔
کہاں مس زیبا، ایسے کاموں میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ وہ تکان زدہ تھا، پہلی سی مروبیت مفقود تھی۔ میری مانو تو اس قصے کی جان چھوڑ دو، بھائی جیل چلا گیا، بھابھی مر گئی، اور تم بھی اب عقل کے ناخن نہیں لے رہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ لمبے ہیں سہراب، قانون سے زیادہ لمبے نہیں۔ یعنی ہار نہیں ماننی، جب تک سانس ہے تب تک نہیں۔ ابھی زیبا مزید کچھ کہتی کہ سہراب کا موبائل بجنے لگا۔ ایس پی کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھائی اور زیبا سے ذرا فاصلے پر آ گیا۔ سہراب میری بات سنو۔ وہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ابھی اور اسی وقت روبینہ انصاری کی رہائش گاہ پہنچو اور اس کے بیٹے کو گرفتار کرو، یہ میرا حکم ہے۔ سہراب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ میں سمجھا نہیں باس۔ 3 دن قبل مال روڈ کے قریب جو 6 لاشیں ملی تھیں وہ روبینہ کے ملازمین کی تھیں۔ اب کہ سہراب ٹھٹکا۔ وہ تمام لاشیں، ان کی ابتر حالت، ان میں موجود 3 نیم برہنہ عورتیں، اس نے اور سلطان نے ہی تو وہ تینوں لاشیں اٹھائی تھیں۔ کیا یہ کنفرم ہے سر؟ ہاتھ میں چائے کے کپ لاتا سلطان اس کے ساتھ آ کر رکا۔ ایک کپ اس کی طرف بڑھایا، پھر اشارے سے کون ہے پوچھا۔ سہراب فی الحال سلطان کو کچھ مت بتانا۔ اس کے ساتھ کھڑا متفکر سلطان اور دوسری طرف اس کے باس کا حکم۔ سہراب چند لمحوں کے لیے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ کوئی خاص وجہ سر؟ تم جانتے تو ہو ابراہیم انصاری اس کا آئیڈیل ہے، اگر اس نے یہ خبر لیک کر دی تو وبال ہو جائے گا۔ تم ابھی کے ابھی وہاں سے نکلو، میں نے باقی فورس بھیج دی ہے، وہ تمہیں راستے میں مل جائیں گے۔ اریسٹ وارنٹ ان کے پاس ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری چائے لا دوں؟ یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ سلطان بے حد دوستانہ انداز میں اسے پیشکش کر رہا تھا۔ وہ سہراب کی اڑی اڑی رنگت دیکھ رہا تھا۔ سلطان سے کچھ مت کہنا سہراب، حکم دوبارہ آیا۔ سہراب نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، اس کی دوسری نگاہ اپنی وردی اور ہاتھ میں پکڑی پولیس کی ٹوپی پر تھی۔ سلطان صرف ساتھی افسر نہیں، دوست بھی تھا۔ کس کی کال تھی؟ اسے فیصلہ کرنا تھا، ابھی کے ابھی کرنا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے گھر سے کال تھی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ فیصلہ ہو گیا، فرض چن لیا گیا۔ اچھا چلو پھر تھانے چلتے ہیں، لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ سہراب کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ فرض شناسی چنے یا کام کی جگہ کی دوستی؟ ان لاشوں کی بابت سلطان کو خبر ملی تھی اور سلطان ہی وہ شخص تھا جو سہراب کو جائے وقوع پر لے گیا۔ در حقیقت یہ سلطان کا ہی کیس تھا، لیکن تم تھانے جاؤ، مجھے ایک اور کام ہے۔ اس نے انگوٹھی کی پشت سے کنپٹی سہلائی۔ اسے ایک بار پھر لگا وہ بعد میں سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ ایک بار پھر غلط تھا۔ سہراب یمن کے ساتھ ایک ٹریجڈی تھی۔ اسے ذہانت بے تحاشا ملی تھی، مگر اس کے استعمال کا وقت ہمیشہ غلط۔ اسے تخت شاہی مل جاتا تو اگلے روز سلطنت بغاوت کا اعلان کرتے۔ موجودہ وقت میں شاہویر بنگش کے مقدمے کے متعلق سلطان کوئی خبر لایا تھا۔ سہراب جو صبح سے یہاں آیا بیٹھا تھا، اسے کمرے سے باہر بھیجا گیا، اس لیے تاکہ سلطان کی بات سنی جا سکے۔ موجودہ دور کا دبنگ دلیر افسر سہراب کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کیا کبھی سہراب بھی ایسا تھا؟ کہ سگوں نے سر ہلایا۔ اس سے زیادہ خبتی اور دلیر۔ روبینہ انصاری کے گھر کے چاروں اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو چکی تھی۔ سہراب جس وقت وہاں پہنچا شام ہونے کو آئی تھی۔ اس نے اسپیکر لیا اور بآواز بلند اعلان کیا، ابراہیم انصاری، پولیس کے پاس خبر ہے کہ آپ نے 3 راتیں قبل اپنے 6 ملازمین کو اکٹھا قتل کیا ہے۔ پولیس کے پاس عینی شاہد اور تمہارے اریسٹ وارنٹ ہیں۔ تمہارے گھر کے چاروں طرف پولیس کا گھیراؤ ہے، خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ سفید حویلی میں ہما ہمی مچ گئی۔ اگلے چند لمحے سست رفتار فلم کی طرح تھے۔ ابراہیم عقبی دروازے سے بھاگ رہا تھا۔ اس کی ماں اسے پیسے، بندوق، نہ جانے کیا کیا تھما رہی تھی۔ اس کا باپ ان سے فاصلے پر کھڑا اسپاٹ چہرے کے ساتھ سہراب کو اس کے نکلنے کا راستہ بتا رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک قاتل کی کوئی جگہ نہیں تھی، یا شاید وہ اس وقت کوئی سیاست کر رہے تھے۔ اس وقت اگر سجاد انصاری کی آنکھ کا تاثر پڑھا جاتا تو ہر پرت پر فریب کی نئی داستان تھی۔ ابراہیم بھاگنے کی کوشش مت کرو، پولیس کا گھیراؤ سخت ہے۔ اس نے ایک آخری بار تنبیہ کی، مگر وہ نہیں رکا۔ سہراب پستول کو مہارت سے تھامے گھر کے عقبی حصے کی طرف آیا۔ اس نے ابراہیم کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تمام سپاہیوں کی بندوقیں سیدھے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اس نے کئی بار چلا چلا کر اسے رک جانے کا حکم دیا، مگر وہ جان کے خوف سے بھاگ رہا تھا۔ آن یور نیز، سہراب نے خود کو چلاتے ہوئے سنا۔ ابراہیم ہنوز تیز تیز قدم لیتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ سہراب نے خود کو اس کے پیر کا نشانہ لیتے اور پھر گولی چلاتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم گر گیا، اس کی کرہ بلند ہوئی، خون ہر طرف پھیل گیا۔
روبینہ چیخ رہی تھی۔ پولیس کی نفری ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چیخیں، شور، بارش سب ایک ساتھ شروع ہو گئے۔ وہ کئی گارڈز کی موجودگی میں ابراہیم کی پیٹھ پر گھٹنا رکھے اس کے بازو پیچھے موڑے ان پر ہتھ کڑی لگا رہا تھا۔ ڈر، خوف، جان کیا ہوتی ہے اسے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ کہاں، کس گھر میں کس سے گرفتار کر رہا تھا اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ دلیری اگر کوئی سب تھی تو سہراب میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ گاڑی تھانے پہنچی، ملزم کو بند کیا گیا، ڈاکٹر لائے جانے کی باتیں ہوئیں اور اس دوران کوئی سہراب کے آگے آ کر رکا۔ اس کی آنکھیں دھوکے کا کرب لیے ہوئے تھیں۔ وہ متحیر تھا اور یہ بنتا بھی تھا۔ چند پل کے لیے سہراب اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ہمارا کیس تھا سہراب۔ میں مجبور تھا، یہ آرڈرز تھے، تم ابراہیم کو گرفتار نہ کرتے۔ آدھا ڈپارٹمنٹ کہتا رہا تم جنونی اور منحوس ہو چکے ہو، کوئی تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنا کام، اپنی خبر، اپنی مقبولیت بانٹی، تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ وہ آزردہ تھا۔ تمہاری فرض شناسی تمہیں اپنے افسر کے آرڈر ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا میری فرض شناسی اتنی گئی گزری تھی کہ تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی آئیڈیل میرے لیے فرض سے بڑھ کر نہیں؟ سہراب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے غلطی کر دی تھی، بہت بڑی غلطی۔ یہ آرڈرز تھے، میں تمہارا دوست تھا۔ سہراب نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر ٹھہر گیا۔ وہ دوستی کو ماضی کا قصہ کہہ رہا تھا۔ ہیل و حجت کی ہر راہ ختم تھی۔ ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر بیٹھی ہوئی بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں تھی۔ وقت تھا جس نے کامیابی دی تھی، اب وقت ہی تھا جو ناکامی دے رہا تھا، اور یہی وقت ایک دن پھر اسے کامیاب کرے گا۔ وہ افتخار یمن کا سب سے صابر اور دلیر بیٹا تھا۔ حالات اسے خراشیں دے سکتے تھے، توڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ شہ سوار تھا، کیا ہوا جو گر گیا؟ ایک وقت پہلے وہ کتنا نڈر تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ ناانصافی دیکھی تھی، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پایا۔ اگلے 2 ماہ پیشیاں اور تفتیش ہوئی، تمام ثبوت اور گواہ موجود تھے، مگر عین آخری فیصلے کے روز عدالت میں ابراہیم انصاری کے ذہنی مریض ہونے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ سہراب مانو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ ہر قانون کے خلاف جانا چاہتا تھا، مگر پورے 2 ماہ بعد سلطان نے اس سے دوبارہ اسی دوستانہ انداز میں بات کی تھی۔ دیکھ بھائی، ہتھ ہولا رکھ، قانون کے چکر ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم اگلی پیشی میں پروسیکیوٹر کو کہیں گے کہ ڈاکٹر ہماری مرضی کا ہوگا، سارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اس بار جلدی نہ کرنا سہراب۔ اسے بیل مل رہی ہے سلطان، رپورٹ آ جائے گی اور رپورٹ کے مطابق اسے ملک سے باہر بھیج دیں گے۔ اس نے 6 معصوم لوگوں کو مارا، پھر ان کی لاشیں کتوں کے آگے ڈال دیں۔ وہ بھنبوڑی ہوئی نیم برہنہ لاشیں کتنے گھنٹے سڑک پر پڑی رہیں۔ کیا ایسا ظالم شخص ذہنی مریض ہو سکتا ہے؟ سہراب پاگل ہو رہا تھا۔ حرام کی اولاد ہے، وہ کوئی پاگل واگل نہیں، تو صبر کر، دیکھنا اس کو لمبا جیل بھیجیں گے۔ وہ سہراب کا کندھا تھپک رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ سہراب نہیں سن رہا تھا، اس کے ذہن میں مختلف آوازیں تھیں۔ ہم غریب ہیں سہراب، مڈل کلاس، ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی، ہماری غیرت بھی نہیں ہوتی۔ کوئی اٹھ کر ہمارے خاندان کی کسی بھی فرد کو مار کر چلا جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیل کی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھا عالمگیر شکست خوردگی سے بولا، صاحب اگر کوئی آپ کی ماں بہن کو مار کر اس کی لاش سڑک پر پھینک دیتا، کیا آپ تب بھی اس طرح عدالت کے چکر لگاتے؟ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کا وارث روتی ہوئی کہہ رہا تھا، وہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، دوسرا وارث، ہماری پسند کی شادی تھی۔ سہراب نے ضبط کیا، وہ میری بہن تھی، وہ میری ماں تھی، میرے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ سب آوازوں نے مل کر اس کا ضمیر بہت بری طرح جھنجھوڑا۔ اس نے میرال کا قتل، عالم کی گرفتاری اور ان 6 لاشوں کا سڑک پر پڑے ہونا یاد آیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ اب افہام و تفہیم پر 1000 لعنتیں۔ اب اگر سلطنت باغی تو وہ بھی ظالم جرنیل۔ اس کی لغویات میں کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنا شامل تھا ہی نہیں۔ اس کے فیصلے ہمیشہ اٹل اور مضبوط ہوتے تھے۔ پولیس موبائل متوازن رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہتھ کڑی کا سرا تھامے سہراب یمن چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے خالی اور سپاٹ تھا۔ دفتن اس نے ابراہیم کو مخاطب کیا، ان 6 لوگوں کا قصور کیا تھا؟ ابراہیم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی کا کوئی تاثر نہیں تھا، کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا یہ کوئی پیشیاں بھگتانے والا مرد ہے۔ جیل میں جا کر بھی اس کے ٹھاٹ پھاٹ چونکہ توں تھے۔ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا جس نے تمہیں مجبور کیا کہ تم ان تمام لوگوں کو پہلے مارو، پھر ان کی لاش کتوں کے آگے ڈال دو، اور پھر انہیں اسی حالت میں سڑک پر پھینک دو۔ تمہیں پولیس کا خوف بھی نہیں تھا؟ پستول انگلیوں کے درمیان گھماتے وہ ٹھنڈے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ابراہیم نے کان کی لو مس لی۔
ہزاروں روپوں کی تنخواہ دیتا تھا میں انہیں، لیکن ہر دوسرے دن کام کرنے میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتے تھے۔ عورتوں کو میری شراب کی بوتل میرے کمرے تک لانے میں مسئلہ تھا۔ مرد ملازم باہر سے آنے والے میرے مہمانوں کے سامنے سب کی کرواتے تھے۔ ہاں، لیکن اس وجہ سے نہیں مارا۔ اس نے توقف کیا اور اب کے کان کے پاس جھکا۔ اس رات ذرا زیادہ پی لی تھی میں نے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ جو سامنے آیا میں ان کو اڑاتا گیا۔ پینے کے بعد حواس قابو میں نہیں رہتے، اور ان کی کوئی غلطی بھی تھی، اب ٹھیک سے یاد نہیں، بتایا نا بہت پی رکھی تھی۔ سہراب اور اس کے سامنے بیٹھا نوجوان افسر فرمان دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ طاقت اور غرور کے نشے میں دھوتی آدمی اس قدر اندھا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسے امراء کب تک پیسے دے کر مڈل کلاس لوگوں کو رونتے رہیں گے؟ پھر مجھے مزہ آیا، چیخیں، آہیں، لوگوں کا خون۔ اس نے گردن پیچھے پھینک کر سرور لیا۔ میں اور چیخیں سننا چاہتا تھا، اس لیے ان سب کو کتوں کے آگے ڈلوا دیا، لیکن سب بغیرت مر گئے تھے، میرا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ سہراب اور فرمان کی نگاہ ملی، نظروں ہی نظروں میں دونوں نے ایک دوسرے کو سب سگنل دیا۔ سہراب نے آہستگی سے اپنی پستول فرمان کی طرف بڑھائی۔ ابراہیم اب بھی بڑے زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سہراب نے فرمان کو دیکھا اور زیر لب ڈو اٹ کہا۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اس ملک کا قانون غلام ہے ہمارا، ہمیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اب بھی بے حد فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سہراب کی ایک بلند کرا ماحول میں شامل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور ابراہیم کے منہ پر آ کر لگا۔ سہراب اپنا بایاں بازو تھامے جھک کر گرا رہا تھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور گاڑی کا فرش تر ہوتا جا رہا تھا۔ منظر ایک بار پھر سست رفتار ہو گئے۔ فرمان مکمل اداکاری کے ساتھ چلا رہا تھا، آپ بھاگ جاؤ ابراہیم صاحب، یہ آپ کو مار دے گا، بھاگ جاؤ، مجھے روبینہ بی بی نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ فرمان تم ایسا نہیں کر سکتے، سہراب کے رہتے ہوئے ہلکی آواز میں بولا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ فرمان نے ابراہیم کی ہتکڑیاں کھولیں، وہ ششتر تھا۔ بھاگ جاؤ سر، آپ بھاگ جاؤ جلدی، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سہراب غرایا۔ عین اسی پل وہ سیاہکار موت کے خوف سے گاڑی سے اترا۔ ٹریفک جام تھا، وہ بوکھلایا ہوا گاڑیوں کے درمیان راستے بناتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ سہراب نے فرمان سے اپنی پستول لی، اس کا کندھا تھپ تھپایا اور اگلے ہی لمحے گاڑی سے اتر کر وہ ابراہیم کے تعاقب میں تھا۔ اسے اپنے بازو کی فکر نہیں تھی، یہ اس کا اپنا ہی کھیل تھا۔ ہزاروں لوگوں نے ایک افسر کو بازو سے بہتے خون کے ساتھ ابراہیم کو تنبیہ کرتے، خود کو پولیس کی حراست میں جمع کروانے کا کہتے سنا۔ وہ نہیں رکا۔ سب نے دیکھا وہ افسر کتنا بہادر اور قانون کا کتنا پاسدار تھا، اور پھر سب نے یہ بھی دیکھا اور سنا۔ اگر تم نہیں رکے تو میں گولی چلا دوں گا ابراہیم، وہ حلق کے بل غرایا۔ ابراہیم رو رہا تھا، وہ جس نے طاقت کے بل پر 6 لوگوں کو مار دیا تھا، وہ اب اپنی جان کے لیے بھاگ رہا تھا۔ گاڑیوں کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنے لیے رحم مانگ رہا تھا، مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، ہاتھ اوپر کر لو، سرنڈر کرو ابراہیم۔ وہ اگلے 2 سیکنڈ مزید بھاگا اور پھر سہراب یمن نے فائر کھول دیا۔ 1 2 3 4، اس کی پشت میں 3 گولیاں لگیں، کھوپڑی میں 1۔ تیش تھا کہ کیا، اگلی 2 گولیاں سہراب نے اس کے دونوں بازوؤں میں ماری، اس سے اگلی 2 اس کی گردن میں۔ دور کھڑا فرمان جانتا تھا اسے کیا رپورٹ بنانی ہے۔ ابراہیم انصاری سینئر افسر سہراب یمن کے بازو میں گولی مار کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سہراب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں پبلک پلیس میں تھے۔ عوام کی جان کو خطرے میں دیکھ کر مجبوراً سہراب کو گولیاں چلانی پڑی۔ لاش کے اوپر کھڑا سہراب اپنی تکلیف بھلائے بے حس نظروں سے مردہ پڑے ہوئے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، ناخن کے ذرے جتنا بھی نہیں۔ اسے 1000 دفعہ موقع دیا جائے، وہ 1000 دفعہ یہی کرے گا۔ ہاں، مگر اگلے چند دن میں اسے شہر سے نکال کر مری بھیج دیا گیا۔ سلطان اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسے اب سہراب دھوکے باز لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا سہراب یمن نے اس کا مقدمہ اپنے حق میں لیا، اس کی مشہوری اپنے نام کی، اور اس کی فرض شناسی پر شک کیا، اور آخر میں اسے بغیر بتائے فیصلہ سنا دیا۔ آج تقریباً 2.5 سال بعد اس دفتر کے باہر بیٹھی ہوئی بھی سہراب کی گردن اونچی تھی۔ وہ اپنے فیصلوں پر مطمئن تھا، اور ہاں، پچھتاوا تو اسے آج بھی نہیں تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور سہراب کا قصہ بھی سن لیا ہم نے، اور یہ ابراہیم نام تھا نا، ابراہیم کے بابا نے کیوں اس کو مروایا؟ وہ ویسے ہی کوئی ہے ایک پیور سیاسی سا بندہ جو ہر کسی کو یوز کر رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی اور
بیٹے کو مروا دیتا ہے. شاید اسے لگتا ہوگا بیٹا اس کی سیاست کو خراب کر رہا ہوگا, نشے وشے کرتا ہوگا مے بی, لیکن بیٹے کو ایسے کون مرواتا ہے؟ پر چلو کوئی کروا بھی سکتا ہے. اور تمکنت کی کہانی ہم نے سنی, تمکنت سے کیسے احسان کی شادی ہوتی ہے, پھر وہ وہاں پہ کیسے رہتی ہے, اور پھر طلال سے شادی کر لیتی ہوگی, اور وہاں سے اس کی 2 اولادیں بھی ہیں, رئیس اور بنفشہ. اور کیا پتہ اس نے خود ہی احسان کو مار دیا ہو تمکنت نے. تو تمکنت ہے ایک ایسی سی لڑکی, عورت جس کو اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہے, بچوں سے زیادہ وہ خود سے محبت کرتی ہے. خیر ہونی بھی چاہیے مطلب لیکن اپنے بچوں کو بندہ سپوائل تو نہ کرے نا, ان کو اتنا کنٹرولنگ تو نہ بنے نا, ہے نا, کہ اپنی مرضی سے ان کو چلائے. خیر اور کیا ہوا ہے, اور عالمگیر سے اس کو نہیں ملنے دے رہے. اور ہاں اسلان نے شاہزید کو منا لیا. شاہزید مجھے اتنا کوئی خاص بندہ نہیں لگ رہا. شروع میں وہ جو کیس سالو کر رہا تھا تو مجھے تھوڑا سمجھدار لگا تھا, لیکن نہیں, اب تو وہ پھر ایویں سے ہی, مطلب بس اسے لگتا ہے کہ عالم نہیں مارا ہے. لوگوں کی باتیں سن کے اس نے یہ سمجھ لیا کہ عالم نہیں مارا ہے. بھئی صبر تو کر جاؤ, اس کی پیچھے کلر بھی تو پڑا ہوا تھا, اس کو کیسے بھول سکتے ہو آپ لوگ. اور وہ یہ تو چلو شکر ہے, اچھی بات ہے, کلر کا سب کو پتہ ہے, تو بعد میں مے بی اس پہ یقین کر لیا جائے کہ ہاں یہ کلر نے سب کی ہے. لیکن عالم پکڑا گیا. اور آمنہ اچھی بندی ہے, گھریلو سی, سادی سی, اور دل آرا ابھی اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ ہاں جی عورتیں کیا ہے یار, اتنا بھی نہیں. فیمنسٹ ہر ٹائم یہی باتیں کرتی رہتی ہیں کیا؟ اور اچھا وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کر رہی ہے, اور وہ جو ہے شجاع ہے وہ اسلان کو سپوائل کرے گا, وہ اسے کہے گا میرے ساتھ آ جاؤ یہ وہ. اور پھر اسلان کس کو چنے گا؟ دیکھیں جو ماں باپ ہوتے ہیں بھلے وہ آپ سے پیار کریں نہ پیار کریں, بھلے وہ لوزرز ہوں, بھلے انہوں نے کچھ بھی نہ دنیا میں کمایا ہو, بھلے سب ان سے نفرت کرتے ہوں, بھلے وہ کچھ بھی ہوں, لیکن جو اولاد کے لیے نا ان کی ماں باپ نا وہ بس وہ ایک ان کی کمی رہ جاتی ہے. اگر وہ ان سے پیار نہیں کرتے, ان کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے, تو وہ ان کی نظروں میں نا اپنے ماں باپ کی نظروں میں ہیرو بننا چاہتے ہوتے ہیں. وہ بس ان کو دکھانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں کر لیا, ہم پاس ہو گئے, یا ہم نے یہ چیز اچیو کر لی. تو وہ اسلان کے اندر بہت عرصے سے کمی ہے. اور ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کو نہ بلائیں لیکن بہت عرصے کے بعد وہ آ کے آپ سے معافی مانگے تو ہاں آپ معاف کر دیتے ہو. یہ آپ کے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے. بس یہ ایک ایسا بانڈ ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے اور اچھا ہے, مزے کا ہے نا. اور جی اور وہ ضمیر پر آجا اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب کرواؤ, لیکن دلارا وہ انارا سے کیا تم اس کے ساتھ کون سی ایکٹنگ کرو, انارا سے کون سی معلومات لینی ہے, عالم کے ریلیٹڈ. حد ہو گئی. مے بی ایسا کوئی سین ہو بھی جائے. خیر ہوتی ہے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.